سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 39۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ وَلَقَدْ تحقیق جاءہم آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وما كانوا سابقین اور وہ ہم سے آگے نکلنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی دنیاوی اعتبار سے 3 بڑے ناموں کی بربادی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قارون کا تذکرہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھیں، یہاں میں صرف دوبارہ چند ایک جملے رپیٹ کر دیتا ہوں۔ قارون اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، فرعون کی جانب سے یہ بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا۔ رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ 70 خچر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے اس کو امیر کیا۔ پھر مال کی کثرت کی بنیاد پر یہ مغرور اور متکبر ہو گیا، اور اس مال کو اللہ کا عطیہ سمجھنے کے بجائے اپنی ذہانت کا ثمرہ کہنے لگا۔ کہنے لگا یہ میری عقل کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے جو میرے پاس اتنا مال آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے حسد کرنے لگا، کہنے لگا ایک غریب کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اللہ نے نبی بنانا تھا تو مجھے بناتا، جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے تکبر و غرور کی وجہ سے اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ کوئی مال کوئی دولت اسے بچا نہ سکے۔ وہ خزانے اس کے ساتھ ڈوبے۔ یار میں ساری عمر محنت کر کے کماؤں اور سرمایہ گٹھا کروں اور یہ آس رکھوں میرے بچوں کے کام آئے گا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہی غرق ہو جائے تو کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ اللہ اس لیے مثال دے رہا۔ میں پہلے بھی اس کے قصے میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل سبحانہ و تعالی کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب لگتا ہے جو نمازی بھی ہو اور عاجز بھی ہو۔ اللہ کو وہ بہت پسند ہے، نماز بھی پڑھے اور عجز بھی کرے۔ کیوں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر گھمنڈ شروع کر لیتے ہیں۔
ہم باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بہت بڑا نمازی ہوں، اور ہمیں اپنی نمازوں پر فخر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے والد ماجد کا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرا باپ سحری کے وقت اٹھے نماز تہجد کے لیے اور مجھے بھی ساتھ لیا اور مسجد میں چلے گئے تہجد پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا مسجد کے اندر کچھ مسافر لیٹے ہوئے۔ اب میں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر نماز تہجد پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر میں نے کہا ابا جان دیکھو ہم گھر سے اٹھ کر آ گئے اور یہ بد نصیب مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے باپ نے کہا بیٹے کاش تم بھی نہ آتا۔ میرے باپ نے کہا بیٹے کاش تم بھی نہ آتا، تو نے تکبر کر کے جو پڑھی تھی اسے بھی ضائع کر لیا۔ تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کوئی نیک عمل کر کے ہم کوئی نماز پڑھ کر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اب قارون کے بعد دوسرا نام ہے فرعون کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو بھی غرق کیا۔ یہ ملک مصر کا بادشاہ تھا، اقتدار کے نشے میں خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دو معجزے دے کر اس کی طرف بھیجا کہ کہا جاؤ اسے تبلیغ کرو فرعون کو، اور اسے کہو کہ الوہیت کے دعوے سے توبہ کرے اور موسیٰ مجھے خدا مانے اور تیری رسالت پر ایمان لے آئے اور سچی توبہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اسے تبلیغ کی، اور ایک بار نہیں مسلسل تبلیغ کی، ایک بار نہیں مسلسل تبلیغ کی، اور اپنے معجزات بھی دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات دیکھ کر بھی مسلسل تبلیغ کے باوجود بھی متکبر بن گیا، تکبر کیا، اور پھر اللہ تعالی نے ایک صبح اسے اس کے سارے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ۔ تیسرا ہے حامان۔ حامان یہ وزیر تھا فرعون کا۔ فرعون کا یہ وزیر تھا، اور اس کا معاون تھا، اس کے ظلم اور اس کی سرکشی پر اس کا مددگار تھا۔ اور جو کسی ظالم کا اس کے ظلم پر مددگار بنتا ہے یا اس کا معاون بنتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا انجام بھی وہی کرتے ہیں جو ظالم کا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرعون کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ظالم پسند ہے نہ ظالم کا معاون پسند ہے۔ جو اعانت کرتا ہے ظلم پر، جو مدد کرتا ہے ظلم پر، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی وہی کرتے ہیں جو ظالم کا کرتے ہیں۔